والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، ختم اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے خدا نے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہی نہیں، یہ حق پہچان ہی نہیں سکتے اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کی آیات، اس کی وحدانیت کے دلائل کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے اس پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت، انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ ہے اس کا، کہ نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ منافقین جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ خود خدا فرما رہا ہے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ کسی کی عزت زبان سے، ظاہر سے کرے تو اس کی عزت جو ہے وہ اندر سے بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح بندہ ظاہر میں ہو اسی طرح بندہ باطن میں بھی ہونا چاہیے۔ ایمان جس طرح بندہ کلمہ ظاہر سے پڑھتا ہے اسی طرح بندہ باطن سے بھی کلمہ پڑھے، جس طرح بندے کا ظاہر ہے اسی طرح بندے کا باطن ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ سب منافقین ہیں، ایمان کا دعویٰ رکھنا اور کفر کا اعتقاد رکھنا۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان ہے، یعنی ایک کافر ہے، اسلام کی مخالفت، اسلام کا منکر ہے، اس سے بھی زیادہ منافق جو ہے اس سے اسلام کو خطرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافق کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، یعنی منافقین نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ہیں، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کا انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔
اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین ہیں، انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، جو صحیح امتی ہے وہ ان کا تذکرہ جو تو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا ناظرین کہ جو منافق ہوتا ہے وہ تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہاں منافق کے وہ وصف بیان کیے گئے قرآن مجید میں کہ ایک منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہر سے کلمہ بھی پڑھ لے، ظاہر بڑے اچھے اعمال کرے، لیکن اگر باطن سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کا باطن صاف نہیں ہے، تو اس کے ظاہر اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔